ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحتوں کے عنوان سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی اسی عنوان کے تحت انشاءاللہ ترجمہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان پیاری نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں محبوب بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثنتان یکرہہما، دو چیزیں ہیں جس کو انسان ناپسند کرتا ہے، حالانکہ وہ دو چیزیں اس کے لیے خیر ہیں، اچھی ہیں، فائدہ مند ہیں، لیکن انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے اس کو ناپسند کرتا ہے۔ پہلی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الموت، موت یہ مومن کے لیے خیر ہے، لیکن مومن اسے ناپسند کرتا ہے۔ موت کا آنا، جلدی دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ اچھا نہیں لگتا، انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے اپنی موت ہو یا کسی اور اپنے ملنے جلنے والے کی موت ہو۔ نہیں چاہتا انسان کہ نہ میں جاؤں دنیا سے جلدی، نہ مجھ سے ملنے جلنے والے جائیں۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں والموت خیر للمومن، مومن کے لیے موت خیر ہے، من الفتنتی، زندگی کے فتنے سے۔ چنانچہ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ موت کتنی خیر ہے، یہ اس دنیا میں جانے کے بعد معلوم ہوگا۔ اس دنیا میں جانے کے بعد بندہ یہی خواہش کرے گا کہ کاش تھوڑا اور پہلے میں چلا آتا تو اچھا رہتا، یہ جو فتنے آئے میری زندگی میں، جو گناہ وغیرہ لکھے گئے نامہ اعمال میں، ذرا پہلے اور میں چلا آتا تو یہ میرا نامہ اعمال ان گناہوں سے خالی ہوتا۔ ہاں، وہ بندہ جس کا نامہ اعمال گناہوں سے صاف ہے، بالکل صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو اس کے بارے میں الگ حدیث ہے کہ وہ بندہ یہ چاہے گا کہ کاش میں اور نیکیاں کر کے آ جاتا، تھوڑا اور مجھے موقع مل جاتا، لیکن ایسے لوگ ہیں کم، ایسے اللہ کے نیک بندے، ولی صفت بندے۔ اکثریت ایسی ہے کہ کچھ نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، کچھ گناہ بھی ہو رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے لیے موت بہتر ہے، اچھی چیز ہے، وہ موت کو برا نہ سمجھیں اپنے لیے، کیونکہ جتنی زندگی جئیں گے طرح طرح کے فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، گناہ بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ توبہ کے بعد موت آئے گی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ گئی تو پھر شر ہی شر ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جس کو بندہ ناپسند کرتا ہے وہ ہے قلت المال، مال کی قلت، مال کم ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ مال ہی نہ ہو، بالکل فقیر ہو جائے، ایسا نہیں، مال ہو، دولت ہو کہ جس سے وہ خود کھا سکے، ایک خوشحال زندگی گزار سکے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو اتنا بس کافی ہے۔ وہ جو جسے کثرت مال کہا جاتا ہے، خوب زیادہ مال جمع کر دیا جائے، یہ بہتر نہیں ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اتنا مال کہ جس سے زندگی گزر ہو رہی ہو، گزر بسر ہو رہا ہو، اتنا اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن کوئی بندہ اس پہ راضی نظر نہیں آتا، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور زیادہ اور زیادہ۔ یہ کیوں بہتر ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلت المال اقل الحساب، مال کی کمی حساب میں کمی کر دے گی۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو حساب و کتاب دینا ہے، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ ہوگا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے اور بھی اعمال میں کچھ اضافہ ہوا ہو، اور بھی چیزیں اس نے کی ہوں جس کی وجہ سے حساب زیادہ دینا پڑے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا کسی اور چیز کی وجہ سے جتنا مال کی کثرت کی وجہ سے حساب میں اضافہ ہوگا۔
اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ صحابہ کے بارے میں کہ جو غریب صحابہ ہیں وہ مالدار صحابہ سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ یہ مالدار صحابہ میں آتے تھے، کہتے ہیں جس دن میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سنا اس دن مجھے اپنے مالدار ہونے پہ کوئی فخر ہی نہیں رہا، سب ختم ہو گیا، میں کیوں مالدار ہوں، حتیٰ تمنیت ان اکون معہم، اور اس دن سے میرے دل میں تمنا یہ ہونے لگی کہ کاش میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا جو 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو اس موقع پہ سوال کیا تھا صحابہ نے کہ یہ تاخیر کی وجہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حساب، کہ یہ مالدار صحابہ حساب دے رہے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ سے زیادہ اچھا مال نہ کسی نے کمایا ہوگا نہ کسی نے خرچ کیا ہوگا، بالکل صاف ستھرا ہے ان کا حساب، لیکن دینا تو ہے نا حساب، تو لہٰذا اس دینے میں اتنی تاخیر ہو جائے گی۔ اور جو بندہ مالدار بھی ہوگا اور نہ کمانے کا انداز صحیح نہ خرچ کرنے کا انداز صحیح، اس کا تو نہ جانے کیا حال ہوگا، تاخیر بھی ہوگی اور پکڑ بھی ہوگی۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان تمام الجھنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بہترین چیز ہے قلت مال کی کمی رہے، پیٹھ ہلکی رہے، حساب کم دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کو انسان ناپسند کرتا ہے جبکہ یہ اس کے لیے بڑی خیر کی چیز ہے، ایک ہے موت اور دوسرا ہے مال کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے گزر بسر ہو رہی ہو۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصلتان، دو عادتیں ایسی ہیں من کانتا فیہ، جس کے اندر ہوں گی کتب اللہ شاکرن صابرن، اللہ اسے شاکر اور صابر لکھ دیں گے۔ شاکر شکر گزار بندہ، صابر صبر کرنے والا بندہ۔ دو خصلتیں ہوں، دو عادتیں۔ نمبر ایک من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ، پہلی عادت یہ ہے کہ وہ دینداری میں اپنے سے زیادہ بہتر شخص کو دیکھے۔ دینداری میں جو زیادہ بہتر نمازیں پڑھ رہا ہے، زیادہ تقوی اختیار کیا ہوا ہے، زیادہ حرام سے بچتا ہے، حلال اختیار کرتا ہے، دین کے معاملے میں بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، فاقتدی بہ، پھر اس کی اقتداء کرے کہ وہ جیسا کر رہا ہے میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ وہ حرام سے بچتا ہے اور اللہ اسے بچا لیتے ہیں الحمدللہ، میں بھی بچوں گا انشاءاللہ۔ وہ حلال پر اکتفا کرتا ہے اور اللہ اس کی ساری ضروریتیں پوری کر دیتے ہیں الحمدللہ، میں بھی صرف حلال میں رہوں گا، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ وہ نمازیں پڑھ لیتا ہے ماشاءاللہ تمام مصروفیات کے باوجود بھی، اب میں بھی انشاءاللہ پڑھوں گا۔ اس طرح جو ہے آدمی اقتداء کرے، اپنے سے اوپر نظر رکھے دینداری میں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَنَظَرَ فِي دُنْيَا إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، دنیا داری میں اپنے سے نیچے والے پہ نظر رکھے کہ مجھ سے کم کمانے والا کس طریقے سے کما رہا ہے، کیسے اپنی ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے، مجھ سے کم درجے کا گھر ہے اس کا، اس میں اس کی زندگی گزر رہی ہے ماشاءاللہ، ہر موسم وہ اس گھر میں گزار لیتا ہے۔ تو دنیا داری میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے تو ہوگا یہ کہ فحمد اللہ کی تعریف بیان کرے گا وہ کہ اے اللہ آپ نے جو مجھے عطا فرمایا ہے اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اس سے زیادہ میری آمدنی بھی ہے، اس سے زیادہ میں اچھا کھا پی لیتا ہوں الحمدللہ، اس سے اچھا میرا گھرانہ ہے، میری سواری ہے، سب ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کی تعریف کرے گا کتب اللہ شاکرن و صابرن، تو اللہ اس کو شاکر اور صابر لکھ دیں گے، جو دنیا میں اپنے کمتر کو دیکھا اور دینداری میں اپنے اوپر والے کو دیکھا۔ اور اس کا الٹا فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ، جو دینداری میں اپنے سے کمتر کو دیکھا کہ وہ تو کیا 2-3 وقت کی ہی نماز پڑھ پاتا ہے مشکل سے، میں تو 5 وقت کی پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ آتا ہے تکبر، اب یہ آتا ہے شیطان درمیان میں۔ شیطان کا یہ دونوں راستہ ہے، ایک تو وہ چاہتا ہے کہ بندہ دیندار نہ بنے، نمازی بنے ہی نہ، اس کے لیے ہزار جو ہے اس کو رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، سستیاں پیدا کرتا ہے، غافل کرتا ہے، اس کو مصروفیتوں میں الجھاتا ہے، نمازی نہ بنے۔ لیکن بندہ یہ سب سے لڑ کے نمازی بن جاتا ہے
تو ابھی بھی شیطان ہارتا نہیں ہے، اب دوسرے راستے سے آتا ہے، اب کہتا ہے تو ہی نمازی ہے، تیرے علاوہ کوئی محلے میں ہے ہی نہیں اتنی اچھی نماز پڑھنے والا، تیرے علاوہ تیرے دوستانے میں دیکھ لے کوئی ہے ایسی تقوی کی زندگی گزارنے والا۔ اب یہ ہے نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز کبر۔ تو دونوں کی تاکید فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو یہ کہ لڑنا ہے نفس سے، شیطان سے، اور دینداری کی طرف آنا ہے، اور جب آ جائیں اللہ کے فضل و کرم سے تو اپنے آپ کو متواضع رکھنا ہے، متکبر نہیں، بڑا نہیں بلکہ چھوٹا، جو ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے متکبر بناتا ہے جب آدمی دینداری میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے، تو دینداری میں اپنے سے کمتر کو نہ دیکھیں، اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ وَنَظَرَ فِي دُنْيَا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ، اور دیکھتا ہے دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو کہ اس کو زیادہ دولت ہے، اس کو زیادہ اونچا عالیشان مکان ہے، اس کا کاروبار زیادہ، اس کی آمدنی زیادہ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے فَأَسِفَ، افسوس والی زندگی گزارتا ہے، ناشکری والی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا، اللہ اسے ناشکر گزار اور بے صبرا لکھ دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا اصول بلکہ بڑا اچھا نسخہ عنایت فرمایا کہ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، دین داری میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو دین کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دنیا داری میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر پیدا ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گاہے بگاہے وقت نکلے تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کی سنا کرو، کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں بغیر ماں باپ کے، کیا ہے ان کا صبح اور کیا ہے ان کی شام، تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا کہ اے اللہ آپ نے ہمیں ماں باپ جیسی نعمت بھی دی، اے اللہ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا، ماشاء اللہ کو ہر چیز کا سہارا دیا، کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو یہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اپنے اندر اللہ کا جذبہ شکر پیدا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ دو خصلتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں امرنی خلیلی، میرے خلیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بسبع 7 نصیحتیں فرمائی تھیں، 7 باتوں کی نصیحتیں، بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ فرما رہے ہیں پہلی نصیحت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی امرنی بحب المساکین، مجھ سے کہا کہ مسکینوں اور غریبوں سے محبت رکھا کرو، یعنی ان سے قریب رہا کرو، والدنو منہم، ان کو اپنے سے قریب کیا کرو۔ قربت کا مطلب یہی ہے کہ گاہے بگاہے ان کے کام آ گئے، جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہم نے پوری کر دی، اور قریب ہونے سے ان کے حالات معلوم ہوں گے، وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں وہ سننے کو دیکھنے کو ملے گا، اس سے اپنے دل میں نرمی پیدا ہوگی، جذبہ شکر پیدا ہوگا۔ صرف بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آدمی کے مزاج میں بھی ناشکراپن آ جاتا ہے، تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکینوں کو قریب رکھا کرو، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ دوسری نصیحت وَأَمَرَنِي، مجھے حکم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انظر الی من هو دونی، کہ میں اپنے سے کمتر لوگوں پہ نظر رکھوں، دنیا داری میں جو مجھ سے کم ہیں، ولا انظر الی من هو فوقی، اور اپنے سے اوپر والے پر میں نظر نہ رکھوں، وہ ہے جو دیا ہے اللہ نے اسے، لیکن اپنی نظر نیچے والوں پہ رکھوں تاکہ مجھے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ کم نظر نہ آئیں، وہ زیادہ نظر آئیں۔ اس کے بعد کی نصیحت وَأَمَرَنِي، مجھے حکم دیا ان اصل الرحم، کہ میں صلہ رحمی کروں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوں تو بھی، وہ نہیں مل رہے ہیں، وہ اتنے خوش طبیعت سے جو ہے ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، حدیث میں ہم کو یہ ملتا ہے کچھ نہ صحیح کم سے کم سلام کر دیں، مسکرا کے خیریت پوچھ لیں، جواب دے دیا الحمدللہ، خیریت بتا دیا الحمدللہ، نہیں بتایا کوئی بات نہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ اتنا کم سے کم ہم ضرور کریں، اور اگر وہ ہے ملنے جلنے والا ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ جائیں بیٹھیں کچھ وقت گزاریں، حسن سلوک بھی ہو جائے گا، خیریت پوچھنا اور جو ہے دل رکھنے کی بات بھی ہو جائے گی۔ تو اگرچہ وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوں تو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو، اس کا بڑا فائدہ۔ دوسری حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کا 2 عظیم فائدہ ہے، ایک رزق میں برکت، دوسرا عمر میں برکت۔
تو سامنے والا اگر ہم سے نہیں صحیح طریقے سے مل رہا کوئی بات نہیں، ہم کو اپنا فائدہ تو مل رہا ہے، ہم نے جو ہے صلہ رحمی پیش کی، اللہ نے اس کے برکت سے ہمارے رزق میں برکت عنایت فرمائی، ہماری عمر میں برکت عنایت فرمائی، ہم تو فائدے سے خالی نہیں رہے الحمدللہ۔ وہ منہ پھیر کے گیا وہ نقصان سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی حدیثیں ہیں کہ جو آدمی ملنا چاہ رہا ہے پھر بھی کترا کے جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی لعنتیں ہیں اس پر، وہ لعنتوں کا مستحق ہوا، ہم برکتوں کے مستحق ہوئے الحمدللہ۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صلہ رحمی۔ اس کے بعد کی نصیحت وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کسی مخلوق کے سامنے میں ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ آگے بھی حدیث آ رہی ہے، کچھ بھی ہو اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھیں، ہم جو حالات سے گزر رہے ہوں اللہ کے سامنے رونا روئیں ہم، اور محنت بھی کرتے رہیں، اللہ راستے بنانے والے ہیں، اللہ راستے کھولتے ہیں۔ انسانوں کے سامنے چلے گئے، ہاتھ پھیلا دیے، یہ پریشانی سے گزر رہا ہوں، وہ پریشانی سے گزر رہا ہوں۔ حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جہاں بندہ سوال کا دروازہ کھولا مانگنے کا، وہیں اللہ فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی مخلوق سے مانگنا ہی نہیں چاہیے، امید ہی نہیں لگا کے رکھنی چاہیے، جو دینے والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں۔ تو یہ ایک نصیحت فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کروں، اگر حالات آ جائیں تو صرف اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کروں، اللہ ایسی جگہوں سے راستے کھولتا ہے جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے نصیحت فرمائی ان اقول بالحق، کہ میں ہر حال میں حق بولوں، وَإِن كَانَ مُرًّا، اگرچہ وہ کڑوا ہو، لوگوں کو کڑوا محسوس ہو، اچھا نہ لگے، وہ حق کہنے کی وجہ سے لوگ کترانے لگیں، منہ پھیرنے لگیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہر حال میں حق بولا جائے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ وَأَلَّا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں کسی کی ملامت سے مت ڈرو، کہ میں اگر اس طرح کروں گا لوگ کیا کہیں گے، میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا محلے والے کیا کہیں گے، اچانک میں چہرے پہ داڑھی رکھ لوں گا لوگ کہنا شروع کر دیں گے یہ تو عقل ایسا تھا آج ایسا ہو گیا۔ یہ اس طرح کی بات، کوئی بھی مسئلہ ہو، خالی صرف یہ نماز اور داڑھی کے بارے میں نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں اگر وہ اللہ کا حکم ہے تو بلا خوف و خطر ہم وہ کریں، کون کیا کہے گا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ اس کی ہم فکر کریں۔ اس کے بعد آخری نصیحت فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر، کہ میں کثرت سے یہ ذکر کروں لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت مشہور ذکر ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ہو سکے کثرت سے اس کا ذکر کرو، فَإِنَّهُنَّ مِن كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، اس لیے کہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانے ہیں، یہ انہی خزانوں میں سے ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ تو آدمی جتنا کثرت سے کہے گا اتنا کل میدان آخرت میں ان خزانوں میں سے وہ حقدار ہوگا، اتنا اسے حصہ ملے گا۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک فائدہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ شیطان کے لیے کوڑا ثابت ہوتا ہے، جیسے انسان کو کوڑا مارے تو بھاگتا ہے انسان، ویسے لا حول پڑھنے پہ شیطان بھاگتا ہے۔ تو لا حول پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے آدمی شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا فائدہ میدان آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے میں جو خزانے ہیں، قدرتی خزانے اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کس شکل میں ہیں، اس میں اس کا حصہ رہے گا ان خزانوں میں۔ تو یہ 7 نصیحتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی نصیحت یہ تھی اللہ کے غریب بندوں سے قربت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ دوسری نصیحت یہ تھی کہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھوں، دنیا داری میں اپنے سے اوپر والے، اپنے سے مالدار کو نہ دیکھوں۔ تیسری نصیحت یہ تھی کہ میں ہر حال میں صلہ رحمی کروں، چاہے وہ لوگ میرے ساتھ حسن سلوک کریں یا نہ کریں، میں صلہ رحمی کا ثبوت پیش کروں۔ چوتھی نصیحت یہ تھی کسی مخلوق کے سامنے دستے سوال دراز نہ کروں۔ پانچویں نصیحت یہ تھی کہ چاہے حق کتنا بھی کڑوا لگے میں حق بولوں ہر حال میں۔ چھٹویں نصیحت یہ تھی کہ اللہ کے حکم پر میں ہر حال میں عمل کروں، چاہے لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، چاہے لوگ کچھ بھی سوچیں، اگر وہ اللہ کا حکم ہے تو بلا خوف و خطر میں اس پر عمل کروں۔ ساتویں نصیحت یہ تھی کہ کثرت سے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کروں، کثرت سے یہ ذکر کروں۔ اس کے بعد کی آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاع او احتاج، جو بندہ بھوک سے گزرا یعنی فقر و فاقے سے اور شدید احتیاج اور ضرورت کی حالات سے گزرا، فکتمہ الناس، لیکن لوگوں سے چھپا کے رکھا، لوگوں کو بولتا نہیں پھرا بڑا پریشان ہوں، کچھ ہو سکے تو مدد کر دیجئے، یہ نہیں، بالکل نہیں، لوگوں سے چھپا کے رکھا اپنے تمام تر حالات کو، اور صرف اللہ کے سامنے مانگتا رہا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کان حقا علی اللہ، اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے، ان یرزقہ رزق سنۃ من حلال، کہ اللہ اس کو کم سے کم 1 سال کا رزق حلال عطا فرماتے ہیں، اس کو 1 سال کم سے کم۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو آئے ہوئے حالات کو چھپا دیتا ہے، سہ جاتا ہے، ہضم کر جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بولتے نہیں پھرتا ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی پر مصیبت آئی تو مصیبت بیان کرتا ہے اپنے سگے بھائی کو، اپنے قریبی دوست کو، مانگنا مقصد نہیں ہوتا، ہاتھ پھیلانا نہیں، بس یوں ہی غم ہلکا کرنے کے لیے اس کی اجازت ہے، لیکن مانگنے کے لیے بولتے پھرنا ادھر سے ادھر اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ جو چھپاتا ہے، مانگتا نہیں ہے، فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا کم سے کم حلال رزق کا اللہ اس کے لیے انتظام کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبری۔ اس کے بعد آگے آپ نے فرمایا، ان اللہ یحب عبدہ المؤمن، اللہ اپنے اس مومن بندے سے محبت کرتے ہیں، الفقیر جو غریب ہے، المتعفف لیکن پاک دامن ہے، پاک دامن یعنی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا نہیں ہے ادھر ادھر، ابل عیال اور اہل و عیال والا ہے، کہ وہ شدید ضرورت مند ہے کہ اسے پیسے ہوں اور وہ اہل و عیال پہ خرچ کرے، لیکن اس کے باوجود بھی حالات اگر آئیں تو وہ لوگوں سے بولتا نہیں پھرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اور جو اس کا روزی روزگار ہے اس میں محنت کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندہ بے حد پسند ہے، اور ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ 1 سال کی روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ اب جتنے حالات آئیں اتنا یہ چھپاتا رہے گا اور اللہ سے مانگتا رہے گا، اتنا اللہ اس کے لیے روزی کے اور رزق کے انتظامات کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ احادیث ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہر حال میں ہم خوددار بن کے جئیں، نہ مانگیں نہ کسی سے امیدوار بنیں، ہر حال میں اپنے طریقے پہ محنت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان پیاری نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، مانگنے سے اور دست سوال دراز کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔